ہمارے وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں ایک بار پھر سعودی عرب کے دورے پر ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے وہاں کے ولی عہد محمد بن سلمان MBS سے۔ ملاقات کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے، وزیر اعظم بھی موجود تھے، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں، اور ہم جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے عہدہ دوبارہ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم کا کئی دورے کر چکے ہیں وہ سعودی عرب کے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ آف کورس انویسٹمنٹ کے لیے جا رہے ہیں، بائیلیٹرل ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے ڈسکشنز ہو رہے ہیں، ڈائلاگز ہو رہے ہیں۔ ملک رفیق رجوانہ صاحب، ایک طرف ہمارے وزیر اعظم ملک کی معیشت میں استحکام لانے کے لیے، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے سعودی عرب کے پاس بار بار جاتے ہیں، ان سے امداد کی اپیل کرتے ہیں، ٹریڈ اور بائیلیٹرل ریلیشنز کو امپروو کرنے کی بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف اسی وزیر اعظم کے بڑے بھائی کا بیٹا برطانیہ میں ڈیفالٹ قرار پاتا ہے، اور جانتے ہیں ہم کہ جو خبر آئی ہے تقریباً 1 کروڑ پاؤنڈ کے قریب انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے۔ تو سر، یہ جو ورلڈ لیڈرز ہیں محمد بن سلمان جیسے، جن کے پاس شہباز شریف صاحب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مدد کریں، ہمیں پیسے دیں، IMF کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہماری مدد کریں، ہمیں پیسے دیں، تو ان لوگوں کو بھی تو یہ معلوم پڑتا ہوگا کہ انہی کے خاندان کا ایک بڑا صاحبزادہ ہے جو اس وقت برطانیہ میں ڈیفالٹر ہے، جسے 1 کروڑ پاؤنڈ ٹیکس نہ دینے میں الزام ہے ان کے اوپر، اور ان کے اوپر سزا بھی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو وہ یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ سر کہ یہ تو لنڈن میں ٹیکس نہیں دیتے، پاکستان میں کیا ٹیکس دیں گے، وہاں پہ ٹیکس چوری کر رہے ہیں لنڈن میں بیٹھ کے، تو پاکستان میں جہاں پہ ان کے ابا اور چچا وزیر اعظم ہے وہاں پر کیا چوری ہوتی ہوگی، نہیں سوچتے ہوں گے ملک رفیق رجوانہ صاحب؟ میں ویسے آپ کو داد دیتا ہوں تھینک یو کہ آپ نے سعودی عرب کے دورے کو آپ نے حسین نواز کے ٹیکس کے معاملے سے جوڑ دیا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے کمال کیا۔ کل میں جب یہ خبر ٹی وی پہ سن رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا اب کئی دن یہ موضوع سخن رہے گا چینلز پہ، ٹھیک ہے، اور کسی چینل کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف اس بات کا نہیں ہے کہ اس میں حسین نواز یا حسن نواز صاحب ہیں ان کا کیا موقف تھا اور محکمے کا کیا موقف تھا، اور اس کے بعد آگے اپیل ہوگی۔ تو میں اس سمجھتا ہوں یہ انکم ٹیکس کے معاملات جو ہیں یہ ہر کسی کے کاروباری ذاتی معاملات ہوتے ہیں، اور برطانیہ میں اگر انکم ٹیکس انہوں نے کوئی کہہ دیا، پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کے خلاف انکم ٹیکس کے فیصلے ہیں مگر انہوں نے اعلیٰ عدالتوں میں ان کو چیلنج کیا ہوا ہے اور اسٹے بھی دیا، اور ضروری نہیں وہ سارے کے سارے فیصلے ان کے خلاف ٹھیک ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ سارے کے سارے فیصلے غلط ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک بیان آیا میاں نواز شریف صاحب کے صاحبزادے کا کہ میں نے اپنے آپ کو بینک کرپٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کن حالات میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا فیصلہ آپ ادھر اس کو آگے لانے کے لیے زیر بحث لانے کی بجائے لیٹ اٹ بی ڈیسائیڈڈ بائی دی ریلیونٹ کورٹ، جن کا انہوں نے ڈیفالٹ کی ہے اور ان کا ایک لیگل ریمیڈی اپنی ہوگی، انہوں نے اڈاپٹ کی ہوگی، انہوں نے اپنا ایک موقف بھی دے دیا میں نے بینک کرپسی۔ پر سر برطانیہ کی عدالت نے تو 52 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ کر دیا ہے۔ گزارش یہ ہے وہ جرمانے بھی ہوتے ہیں جب کوئی ایسی ٹیکس کا فیصلہ ہو، پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ آپ پہ جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو فیصلہ آگے آپ کہہ رہے ہیں فیصلے آنے کا انتظار کریں؟ نہیں، انتظار سے علاوہ آپ فکر نہ کریں، میں ادھر کا معاملہ ہے ادھر رہنے دیں، اور نہ ہی سعودی عرب کے مسئلے سے ملائیں۔ میری معذرت کے ساتھ آپ سے گزارش ہے، یہ ایک گزارش ہے، ٹھیک ہے، آپ سوال تو خود بنا۔ چلیں ٹھیک سر، ٹھیک سر، اب یہ ڈسکشن لے چلتے ہیں شوکت صاحب کی طرف۔ شوکت صاحب اجازت دیں، جی ملک صاحب اگر آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ اب شوکت صاحب، جب ہمارے ملک کے لیڈرز، پرائم منسٹرز دنیا میں جا کے امداد مانگتے ہیں، IMF کے سامنے امداد مانگتے ہیں، IMF کہتا ہے اپنا ٹیکس کا نظام صحیح کرو، لیکن یہ کہ ان کو فرق کیا پڑتا ہے؟ ان کو کچکول پھرانا، مانگنا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ جو بندہ جس کا ضمیر نہ ہونا، اور اگر وہ قوم کے مال کو قوم کا مال نہیں سمجھتا ہے تو پھر اس چیزوں سے یہ ان چیز میرا نہیں خیال، ان سے اخلاقیات والی بات آپ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ بہت بدقسمتی ہے پاکستان کے حکمرانوں کی ہمارے۔ اور سر کیا کہ عام پاکستانی شوکت صاحب یہ نہیں سوچے گا کہ سابق وزیر اعظم کا بیٹا اگر برطانیہ میں کوئی 1 کروڑ پاؤنڈ یعنی 363 ارب روپے کے قریب کا اماؤنٹ بن رہا ہے، یہ جو 1 کروڑ پاؤنڈ جو ہے وہ میری میتھ تھوڑی سی ویک بھی، آئی کین بی رانگ، 1 کروڑ پاؤنڈ کا ان پہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹیکس چوری کی ہے۔ تو جب وہ برطانیہ میں اتنی بڑی ٹیکس چوری کر سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر ان کے چچا وزیر اعظم ہیں؟
सर जी इसलिए तो 2 टके की इज्जत नहीं रह गई है ना। देखें पैसा तो सब कुछ नहीं होता है ना। आप देखें कि शरीफ फैमिली का ये हाल है कि वो कहीं पे भी जाएं तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कहीं पार्क जा सकें, कहीं होटल जा सकें और बड़ी सिक्योरिटी के बगैर जा सकें। मेरा नहीं ख्याल है, बहुत मुश्किलात है इनके लिए। और देखिए जब भी कोई दौरा होता है तो सिर्फ एक पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज जो है वो उनके साथ जाती है। तो क्या ये जो बाकी इकाइयाँ हैं, बाकी जो वज़ीर आला हैं, उनके क्या ग्रीवेंसेस नहीं होंगे, उनके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे कि आखिर वजह क्या है? ये सिर्फ भतीजे होने का इतना बड़ा फ़ायदा, तो ये तो फिर फैमिली ट्रिप हो गए ना सारे। इनको तो चाहिए कि आप पूरे यानी जो कर्जा लिया जाता है तो वो कर्जा तो हमारे ऊपर भी है ना, लेता तो शहबाज शरीफ है, लेकिन क्या उसमें खैबर पख्तूनख्वा के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे? उन पे वो कर्जा नहीं आएगा तो फिर हमारे वज़ीर आला को क्यों इन्विटेशन नहीं दी जाती है? सिंध के वज़ीर आला को क्यों नहीं दी जाती है? ये जो सब एक वज़ीर आला को हर जगह ये दौरे कराते हैं, तो क्या ये कोई बिजनेस ट्रिप होता है, क्या होता है, या कोई फैमिली ट्रिप होता है? तो मेरे ख्याल से इससे भी ऑब्जेक्शन है कि ये कौम का पैसा जो है ये सिर्फ एक फैमिली के लिए क्यों वक्फ है। और जो आपने बात की ये तो देखें, जिस वक्त ये फैसला आया और तो मुझे मैं शायद उस वक्त में यूके में था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम कम से कम यहाँ तो ये मामलात में करते ना। इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही है पाकिस्तानी लीडरशिप की और पाकिस्तानी उसकी, तो आप खुद अंदाजा करें कि ये जो चीज़ें हैं ये दुरुस्त सुनती जा रही हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगा कि इनका वो तो तब होगा जब इनके अंदर कोई वो होगा, तभी जाके चीज़ें होती हैं। हम जानते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत इम्पोर्टेंट खिताब किया था सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में पार्लियामेंट के अंदर। उसके अंदर उनकी एक स्टेटमेंट थी जिस पे आपकी थोड़ी रहनुमाई चाहूँगा मलिक साहब। वो कहते हैं कि वी हैव टू ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान इनटू अ हार्ड स्टेट। इससे पहले मैं थोड़ी सी गुजारिश यूसुफ साहब से करूँगा कि अगर वो ये लफ्ज़ 2 टके की इज्जत के बजाय कोई और इस्तेमाल कर लेते तो मेरे ख्याल में प्लीज शौकत साहब ये लफ्ज़ आप दोबारा यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह कोई थोड़ा सा तमीज़दार वर्ड यूज कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कोई उसमें कोई ऐसी बात नहीं। इज अ वेरी पोलाइट मैन। बिल्कुल सर। और बड़ी बातें हैं, ठीक है जी। और उनके कहीं आने या जा नहीं सकते तो वहाँ जलूस कौन निकालता है उनके खिलाफ, और वहाँ लंदन पुलिस के इसके खिलाफ एक्शन लेती है या नहीं लेती, बस इतना एक सर मतलब ऐसे ही तबसरा शुरू कर दिया मैंने थोड़ा सा जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड स्ट्रेट सर। बाकी आपने बात की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हार्ड स्टेट से मुराद देखें, दीज वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, जिसकी पाकिस्तान की फौज, तमाम मुसल्लह अफवाज, दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग जिस तरह से अपने जानों का नजराना देकर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं,